بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے۔ آج دوسری قسط ہے، ویلاگ نمبر ہے 208 اور پیج ہے 257، قصص الانبیاء۔ ناظرین، ملاقات حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ مین ہیڈنگ ہے، مین چیپٹر ہے، یہ چل رہا ہے۔ اس کا ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ دوسرا ویلاگ ہے جو ہم رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے سچے واقعات، سچے قصے، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہان میں ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات۔ ویلاگ نمبر ہے 208، دوسری قسط ہے ملاقات حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے اور وہ اس کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمے دیگر اور کام بھی ہیں، اور اس کا نام خضر ہے۔ لہٰذا تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ یوشع کے مجمع البحرین کی طرف گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، سبحان اللہ۔ اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو یعنی یوشع کو، میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ پہنچوں گا دو دریا کے ملاپ پر، خواہ میں چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرات مجمع بحران تک گئے، مجمع البحرین تک گئے، اور مجمع البحرین دو دریاؤں کا نام ہے جو فارس اور روم کے درمیان جانب مشرق کے واقع ہے، اور ان کے ساتھ ان کی زنبیل میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی۔ اور یہ واقعہ معالم التنزیل میں لکھا ہے، اور کلام اللہ اور حدیث شریف میں ترجمہ تلی ہوئی مچھلی ہے، اس کا ترجمہ ہے تلی ہوئی مچھلی۔ ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسطے لی تھی۔ جب یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اس دریا کے پاس سے وضو کیا، یعنی اس دریا کے پانی سے وضو کیا تھا، تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً مچھلی زندہ ہو گئی، زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں جا پڑی، زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں جا پڑی۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، پس جب پہنچے دونوں دریا کے کنارے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی سرنگ بنا کر دنیا میں، سرنگ بنا کر دریا میں۔ تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی سرنگ بنا کر دریا میں۔ یوشع چاہتے تھے یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ بعد ایک لحظہ، ایک لمحہ خواب سے اٹھ کر اس جگہ زنبیل بھور کر اپنی راہ پر چل دیے، اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اس وقت اپنے ساتھی یوشع سے وہ مچھلی کھانے کو مانگی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال قال اللہ تعالیٰ، پس جب وہ آگے چلے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو، دے ہم کو کھانا، ہمارے صبح کا ناشتہ۔ تحقیق ہم نے پائی سفر میں تکلیف۔ یوشا نے کہا کیا نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا وہ مچھلی، اور یہ مجھ کو بلایا ہے شیطان نے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر عنقریب آپ سے کروں، اور وہ مچھلی تھی کہ اپنی سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر الٹے واپس پھرے دونوں اور اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے جاتے، پس پایا اس جگہ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو دی تھی ہم نے اپنے پاس سے مہر، اور اس کو علم بھی اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ابھی چل رہا ہے، ابھی واقعہ 2-3 اور ویلاگ اس کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ویلاگ نمبر 2 تھا، یعنی دوسرا ویلاگ تھا، ملاقات حضرت خضر حضرت موسیٰ، یہ کمپلیٹ ہوا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ تیسرے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی، مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد، گر نہ ہوتا عام نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ ہوتی، دنیا سیب محمد موتی۔ زہرا کا دل غم کا مارا، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پروتی، دنیا سیب محمد موتی۔